سبحان اللہ، ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا، لیکن بیکار ہوا پھرنا۔ میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا، لیکن بیکار ہوا پھرنا۔ شیرک سے بھی تو پاس ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوے تیرے گلشن گلشن، ستوہ تیری صحرا صحرا، جلوے تیرے گلشن گلشن، ستوہ تیری صحرا صحرا، رحمت تیری دریا دریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہم پروگرام کے آغاز میں اپنے ٹاپک کے بارے میں، موضوع کے بارے میں آپ دوستوں کو بتایا کرتے ہیں کہ ہم آج کس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی موضوعات ہوتے ہیں، میری ٹیم جتنی بھی موضوعات کا انتخاب کرتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کسی طرح ہم اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان سے اور آپ لوگوں کی رائے سے ہم مل کے کوئی ایک ایسے نتیجے پہ پہنچ سکیں یا ایک اصلاحی پہلو ڈھونڈ سکیں، جس سے ایک ہماری اپنے ذاتی طور پہ اور ایک پورے معاشرے کے لیے ایک اصلاح کا سبب بن سکیں، کوئی نہ کوئی ایک بہتری کے لیے ایک قدم اٹھا سکیں۔ آج بھی ہم ایک اسی قسم کے ایک موضوع کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ اور یہ عید، اس کی تیاریوں کے حوالے سے اگر ہم کبھی بات کریں تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں ہماری طرف سے مکمل تب ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے گھر میں پورے مہینے کا راشن ڈال لیتے ہیں اور جب ساری فریجیں بھر لیتے ہیں تب سمجھتے ہیں تیاریاں ہو گئی۔ اسی طرح جب ہماری بقرہ عید ہوتی ہے تب بھی ہم بقرہ عید کی تیاری جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم نے پورے محلے سے سب سے بڑا ایک بکرا لے لیا اور بڑے والا فریج جو ہے نا وہ بالکل ریڈی کر لیا ہو، تو ہم سمجھتے ہیں جناب کہ ہماری تیاریاں ہو گئی۔ یہ کچھ ہماری سوسائٹی میں یہ لوپ ہولز ہیں جن کو ہمیں ختم کرنا ہے، جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گریبان میں دیکھ کے انشاءاللہ اپنی ذات سے یہ چیزیں نکال باہر پھینکیں گے تو پھر پوری سوسائٹی بھی ہماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ عید کے حوالے سے ہے کہ عید کی بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کیا عید، اور مطلب اس کا مقصد کیا تھا، اور ہم لوگ اسے کس طرح مناتے ہیں یا کس طرح منائی ہے آج تک ہم نے، ذرا اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کیونکہ عید کی تیاریاں یہ ہوتی ہیں ہماری طرف سے کہ جناب ہم نے سارے گھر والوں کے نئے کپڑے لے لیے، اپنے لیے بھی ہم نے بہترین قسم کا مہنگے سے مہنگا جو ہے وہ سوٹ خرید لیا،
اور سمجھا کہ جناب ہماری عید کی تیاری مکمل ہو گئی، مگر ایک چیز میری نظر کے سامنے سے گزری تھی اور مجھے وہ میرے بڑے دل کو چھوئی وہ چیز، وہ یہ تھی کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے دار کے سامنے کچھ کھانا پینا اگر گناہ ہے تو عید کے روز یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے سامنے نئے کپڑے پہن کے پھرنا بھی گناہ ہے۔ کتنی یہ وہ ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں ہم نے فکر کی اس چیز کی کہ جناب کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے کہ جس کے پاس افطاری کے پیسے نہ ہوں یا افطاری نہ کر سکتا ہو۔ ہم نے جا کے افطاری پہنچائی، سڑکوں پہ اپنے کام چھوڑ کے ہم کھڑے ہو گئے، اپنی افطاری چھوڑ کے کھجور کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں پکڑ کے کہ جو راہگیر ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے افطاریاں کروائی جائیں۔ مگر جیسے ہی یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے یا ختم ہونے کو ہے جو بھی ہے، تو فوراً ہم وہ جو احساس جو ایک مہینے کا پیدا ہوا تھا وہ کم ہو جائے گا، ہمیشہ کی طرح آج تک کا ریکارڈ ہے ہمارا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم ان سارے مسائل پہ، ان سارے پہلوؤں پہ قابو پا کے ہم اپنی اور اس سوسائٹی کی اور آنے والی نسلوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں، علامہ جمیل احمد امینی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں امینی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے، ماشاء اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہمارے بڑے معتبر مہمان ہیں علامہ عباس مہدی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر پروردگار۔ تو آپ مہمانوں کی اجازت ہو تو بریک لے لیں، پھر بریک سے آ کے ذرا تفصیل سے شروع کرتے ہیں ذرا آج کے موضوع پہ بات چیت۔ بالکل صحیح۔ تو دوستو ایک وقفے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں اس موضوع پہ، عید ہماری ذمہ داریاں اور دین اسلام۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج کا ہمارا موضوع ہے عید ہماری ذمہ داریاں اور دین اسلام۔ علامہ جمیل احمد امینی صاحب، عید جو ہے وہ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، بندوں کے لیے، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا اس تحفے کا صحیح طرح سے حق ادا کیسے ہو سکتا ہے اور بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ایک مصلحتی پہلو ہے، اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم برہان رشید میں ایک سورہ ہے، سورہ یونس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ۔ اب میں اس کا حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر ہی، اور جب یہ اللہ کی رحمت اور فضل مل جائے تو آدمی کو چاہیے کہ خوشی منائے، خوشی کا اہتمام کرے۔ تو اب یہ خوشی کا اہتمام در حقیقت یہ رمضان شریف جب ہم گزارتے ہیں اور جب اس کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک رات ایسی آتی ہے جس کو عرف عام میں ہم چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جب یکم شوال آتی ہے تو اس کو عید کا دن کہا گیا، عید سعید کہتے ہیں، اور یہ خوشی منانے کا دن، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اور اچھا، یہ شکر ادا کرنے کا دن کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا تو ہر دن ہے۔ جی ہاں، یوم جمعۃ المبارک کو بھی یوم عید کہا گیا، جی ہاں، عید کا دن وہ بھی دن ہے، عید کا دن ہے۔ بلکہ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الیوم الجمعہ الیوم العید، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور خصوصاً غریبوں کو متعارف کراتے ہوئے حضور نے فرمایا یہ غریبوں کی عید کا دن جمعہ کا دن ہے۔ تو پھر جو عید کا دن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عید سعید ہے اور خوشی کا اہتمام کا دن ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے میزبانی کا دن ہے۔ اچھا، عید کا لفظی معنی تو خوشی ہے جی، ہے نا؟ تو یہ خوشی کا ایک دن ہے۔ بالکل، یہ خوشی کا یہ دن ہے، اور یہ خوشی پھر وہی ریلیٹڈ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خوشی مل جائے، فضل مل جائے تو اس پہ شکر ادا کیا جائے، خوشیاں منائی جائے۔
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اہتمام کیا جائے. تو یہ خوشی کا اہتمام یہ عید کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے نصیب فرمایا، عطا فرمایا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. علامہ عباس مہدی صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیں عید کا، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا، عید کا معنی ہے پلٹنا. عید عود سے ہے، پلٹنا. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے آپ نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی دلی حاجتوں کو پیش کیا، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اس کی بارگاہ میں تسبیح پڑھی، عبادت کی. اپنا پورے ایک مہینے کا شیڈول جو آپ کی زندگی کا اس کو بدل کے پروردگار عالم کے شیڈول کے تحت آپ نے اس مہینے کو گزارنا شروع کر دیا. تو جب آپ پورا مہینہ رمضان کا گزاریں گے اللہ کے دیے ہوئے شیڈول سے، کھانا آپ کو کھانا ہے لیکن ہر وقت نہیں کھانا، جب وہ کہے تو اس وقت کھانا ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ نہ چاہے تب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے روکنا ہے، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے پورا ایک مہینہ جو آپ نے رمضان کے شیڈول پر، پروردگار عالم کے شیڈول پر عمل کیا، تو گویا پروردگار عالم اس شیڈول کو کما حقہ نبھانے پر آپ کو ایک شیلڈ پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے بہت ہی عمدہ انداز سے میرے شیڈول کے اوپر عمل کیا، اور اس شیلڈ والے دن کو عید کا دن قرار دیا. وہ آپ کو سند مل گئی، وہ آپ کو پروردگار عالم کی جانب سے جزا ملی، انعام ملا کہ آپ نے پورا ایک مہینہ میرے شیڈول پر عمل کیا. لہٰذا آج جو ہے جب ماہ رمضان تمام ہوا اور ماہ شوال کا پہلا دن آیا، تو آؤ میں تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہیں سند دیتا ہوں، تمہیں شیلڈ پیش کر رہا ہوں، اور اس شیلڈ کا نام ہے عید سعید عید الفطر. لہٰذا اب آپ کیا ہوا، اس کا معنی کیا ہوا کہ اب آپ خوش ہو گئے، خوش ہو کے آپ نے وہ اللہ کی جانب سے جو شیلڈ ملی ہے، وہ شیلڈ کیا ہے؟ وہ شیلڈ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جیسے تم 11 مہینے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک تم گناہوں کی دنیا میں غرق تھے، ایک مہینے کے شیڈول پر عمل کیا، تو عید والے دن میں تمہیں جو سند دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ میں آج کے دن تمہیں ایسے قرار دے رہا ہوں جیسے تم ماں کے پیٹ سے پہلے دن دنیا میں آئے تھے، کہ تمہارا نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، تمہارے نام سارے گناہ دھل گئے، سارے کے سارے داغ دھبے جو ہیں گناہوں کے دھو کے تمہیں ویسے بنا دیا جیسے پہلے دن تم دنیا میں اپنی ماں کے شکم سے آئے تھے. اس کا معنی ہے عید عود کر دیا آپ نے، گناہوں سے آپ واپس پلٹ گئے، اسی طرح پلٹ گئے جس طرح آپ پہلے دن دنیا میں تشریف لائے تھے. صحیح. اچھا، کیا اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ ہمارے سارے جتنی عبادتیں تھیں اس پورے مہینے کی وہ قبول ہو گئی ہیں، اور واقعی وہ ہمیں پہلے دن کی طرح ایک پاک اور بے گناہ جو ہے نا وہ بچہ بنا کثیر دیا؟ تعداد میں اس کے اوپر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں، اور اس موقع پہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں. ایک شخص آتا ہے امام کی بارگاہ میں، مولا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم کہ ہماری عبادت قبول ہے کہ نہیں؟ اب امام علیہ السلام نے ایک اصول دیا، اور امام علیہ السلام نے ایک میزان قائم کر کے دیا. امام نے ایک وزن بتایا کہ تمہاری عبادتوں کی قبولیت کا میزان کیا ہے، شرط کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عبادت کو کرنے کے بعد اس عبادت سے اگلی عبادت کے درمیانی وقفے میں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو پھر تمہیں یقین رکھ لینا چاہیے کہ تمہاری پچھلی عبادت قبول ہو گئی. اب تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے. مثلا ہم نے نماز فجر پڑھی، نماز فجر پڑھنے کے بعد اب نماز فجر کے بعد سے نماز ظہر کے درمیانی وقفے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا تو اب ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہماری نماز فجر جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی. اور اس کی سند یہ کہ اللہ نے ہمیں محبوب رکھتے ہوئے ہمیں اپنے دشمن سے بچا کے رکھا، اور ہم سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. تو یہ امام علیہ السلام کی میزان دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے عبادتوں کی قبولیت کے لیے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. اور اس کے اوپر میں ایک جملہ اور اضافہ کروں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا ہے کہ بندہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اسے گناہ سرزد نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی کہ عید کے دن بھی ہمیں اس سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ کچھ ایسا اب اس کا میں اس کی ایک مثال دوں. مثال کے طور پہ آپ نے 40 سال ایک کمپنی میں گورنمنٹ کی جاب کی ہے. صحیح ہے. جاب کرنے کے بعد آپ کو 40 سال کے بعد آپ ریٹائرڈ ہو گئے، اور آپ کو ایک کثیر رقم جو ہے وہ دے دی گئی ہے،
جسے ہم جو ہے پینشن کہتے ہیں، وہ آپ کو مل گئی ہے. اب مل تو گئی ہے، آپ 40 سال کی محنت ہے، تو کیا 40 سال کی محنت کو آپ لاپرواہی کی طرح ایسے ایک تھیلے میں پیسے ڈالیں گے اور اب جب چلتے بنیں گے W11 کی بس میں بیٹھیں گے یا کسی اور بس میں بیٹھیں گے اور نکل جائیں گے؟ نہیں، بچوں کی اس کا شادیاں کرنی اہتمام ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کے لیے آپ نے اہتمام کرنا ہے، دوستوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، کوئی سیکیورٹی کا انتظام سیکیورٹی کرنا کا ہے. بندوبست بے عین ہی یہی ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ ڈاکو اور لٹیروں کا خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی وہ 40 سال کی محنت جو ہے وہ آپ سے چھین نہ لی جائے، وہ لوٹ نہ لے. اسی طرح سے ایک لٹیرا جو ازل سے آپ کا دشمن ہے، وہ قدم قدم پر آپ کے اس امانت کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا یہ پورے ماہ رمضان کے اعمال کو اس لٹیرے سے، اس ڈاکو سے، اس چور سے جسے ابلیس کہا گیا ہے، اس کو بچانا بھی ہے. اگر بچا کر بارگاہ خداوندی میں آپ شکر کے 2 سجدے پڑھے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے لیے عید ہے. لیکن اگر چاند رات کو سب کچھ لٹا دیا تو پھر عید والے دن لٹکا ہوا منہ رہے گا، وہ عید نہیں کہلائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس بارے میں بات کرتے ہیں. اور عید خوشی کا دن ہے، تو اس میں کس کی خوشی کا خیال رکھنا ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اور ایک اچھے انسان کی ذمہ داری ہے. ذرا اس حوالے سے بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک دفعہ پھر سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے عید، ہماری ذمہ داریاں اور دین اسلام. جمیل امینی صاحب، علامہ صاحب دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ عید خوشی کا دن ہے، تو اس میں ہمیں کس کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو انسان کی میرا خیال اپنے گھر میں ہی ہوتی. گھر والوں کی ساری خوشیاں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے اس معاشرے میں تو یہی پورے کرتے کرتے ہمارے اپنی تو باری ہی نہیں آتی، خاص طور پہ مرد حضرات کی بات، کیوں وہ بھی ایسا ہی ہے. بالکل ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ کس طرح عید کو منایا جانا چاہیے، اور اس کا اصل کلیہ کیا ہے کہ رب بھی راضی ہو جائے، گھر والے بھی راضی ہو جائیں، دنیا والے بھی راضی ہو جائیں؟ پلیز. آلرائٹ جی، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اس میں مجھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو قول یاد آ رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کہتا ہوں 2 لائنوں میں بات ہے، لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے بروز قیامت جزا کیا دے گی. واہ 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 واہ. اب آپ رمضان کے روزے لے لیجئے، مزہ نہیں آیا، فارمیلٹی پوری کی تھی، خالی پیٹ رہے تھے، گرمی بہت تھی، شدت کے ساتھ محسوس کرتے رہے. مزہ ایک جو لطف تھا نا سر، وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو، لیکن اللہ اس لیے چاہتا تقویٰ آ جائے، اور اللہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، علامہ صاحب بہت خوبصورتی سے عید کو ڈیفائن کر رہے تھے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے. فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے، بند کر لیا اپنے آپ کو، رونے لگے. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، رونے کا دن تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے. اب عید تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک خوشی کا دن ہے، وعید کیا ہے؟ وعید کی ڈیفائن اگر کریں تو وعید دھمکی کا دن ہے، ایک طرف سے جناب علی ایک خطرناک انتباہ کا دن ہے. تو عید کے دن کیسے، یہ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. دیکھیں ابھی جب ہم بات کر رہے تھے نا عید میں ہم خوشی کیسے منائیں، عید میں کہیں ایسی خوشی تو نہیں منائی جا رہی کہ ہم خوش ہو رہے ہیں اور ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ یتیم جو ہے اور نادار جو قوم طبقہ ہے وہ کیا ہے. سر عید میں خوشی منانی ہے. اب خوشی کیا ہے؟ خوشی ایک احساس کا نام ہے. آپ دیکھیں کسی کو راہ چلتے ہوئے آپ نے کوئی پتہ بتایا نا، پسینے کے اثرات اس کے چہرے پہ تھے، آپ نے اس کو، یا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ تھا اس میں آپ نے گلاس پانی کا پلایا، اس کے چہرے پہ جو پلائٹنس آتی ہے، اس کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے، اس کی آنکھوں میں جو تیرگی آتی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو محسوس نہیں تو پھر عید کیسی ہے؟ صحیح بات. اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، اگر آپ نے کسی کا، حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اولاد اپنی ماں کو کوئی ایسی حرکت کر کے اس کو مسکرانے پہ مجبور کر دے بے ساختہ، تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اس بچے پر. واہ واہ واہ. اور فرماتے ہیں اگر کوئی اس کا الٹ کرے، جان بوجھ کر اپنی ماں کا دل دکھا دے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اب اس کی جزا بھی الٹ کرتے ہیں، اس کی جزا بھی الٹ ہوگی یقینی طور پر. تو اب یہ عید جو ہے، جو میرے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشی ایسی ہو جو دل میں احساس ہو.
نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. نئے کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے تحدید. مگر کچھ لوگوں کو نئے کپڑے پہن کے خوشی ملتی ہے. بالکل کچھ اب دیکھیں نئے کپڑے پہنے ہو تو بار بار ہم ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے, مطلب یہ سر ایسے ہی ہے کہ جب ہم کپڑے کو دیکھ رہے ہیں, دیکھیے ایک غریب ایسا کہ جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں, ایک غریب. حضرت بہت سارے ایسے اولیاء کرام کے واقعات ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات گزرے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے جب یہ کہا گیا آپ نیا کپڑا پہن لیجئے, کہا نیا کپڑا تو وہ پہنے جو جس سے اللہ راضی نہ. کہا کہیں آپ جب باہر جائیں گے تو آپ اس بات پہ ناراض نہیں ہوگے کہ آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ تو فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے, اللہ راضی ہے ہم سے, اللہ ہم سے راضی ہے. تو نئے کپڑے پہن کر خوشی کا اہتمام کرنا یہ بات ہے دیگر. مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کانسیپٹ بنایا, جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ عید کی تیاری ہم یہ کرتے ہیں کہ کپڑے پورے ہو گئے, سلیپرز پورے ہو گئے, چوڑیاں. نہیں صاحب, عید تو اس کے لیے ہے نا جس نے طہارت و تقوی میں زندگی گزاری ہے. طہارت و تقوی میں یہ رمضان شریف گزار لے, پھر رمضان شریف گزارنے کے بعد پھر وہ یہ عید ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ہے اور اس پر منائے. دیکھیں پورے رمضان میں روزے فرض کیے گئے اور عید والے دن روزہ حرام ہے رکھنا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ میزبانی فرما رہا کہ تم نے یہ جو انعام, جو تم نے امتحان سے گزرے نا, اب یہ دن اللہ میزبانی فرما رہا. بالکل صحیح. علامہ عباس مہدی صاحب, سر وہی سوال آپ کے پاس لے کے حاضر ہو رہا ہوں کہ کوئی ایسا کلیہ کہ جس سے ہمارا رب بھی خوش ہو جائے اور ہمارے رشتہ داریوں میں اور جن سارے معاملات میں ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ سارے لوگ بھی خوش ہو جائیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں. 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک چیز تو اللہ کے رسول پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور بچوں سے 3 چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں, جس میں سے 2 چونکہ موضوع کے مطابق 2 چیزیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک یہ کہ بچے جو ہیں وہ انہیں جب کچھ ملتا ہے تو وہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, مل بانٹ کے کھاتے ہیں. اچھی بات. عید جو ہے, عید کا ایک پہلو جو ہے, دیکھیں عید احساس کا نام ہے, احساس ذمہ داری کا نام عید ہے. اور احساس ذمہ داری جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, پورے معاشرے کے لیے ہے, پورے ملک کے لیے ہے. انسان اگر احساس ذمہ داری فقط اسے مقید کر دے اپنی ذات کے لیے یا اپنے خانوادے کے لیے تو اس کا مطلب وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے, وہ بے احساس شخص کہلائے گا. تو اسے تو صرف اپنی ہی ذات اور اپنے گھر والوں کی ذات نظر آ رہی ہے, تو یہ نہیں, احساس ذمہ داری ہے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھو, اللہ کے رسول جیسے بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان سے 3 چیزیں سیکھو. جب انہیں ملتا ہے تو مل بانٹ کے کھاتا ہے, اور ہماری حالت یہ کہ جب ہمیں ملتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے بانٹنا کیا, اسے شو ہی نہیں کرتے. وہ پڑا گل سڑ جاتا ہے, جی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کہاں باپ نے چھپا کے رکھا ہے ماں. اور اگر مل بھی جائے تو وہ اپنی ذات پہ یا اپنے بچوں کی خانوادے کے اوپر جو ہے اسے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کلیے کو جو پیغمبر اعظم نے دیا ہے کہ مل بانٹ کے کھاؤ. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں پیسے کی فراوانی دی ہے, اپنے لیے لو. دیکھیں اسلام کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں آپ کو پکڑ نہیں کرتا جس کا استعمال کرنا آپ کے شایان شان ہو. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو اگر آپ 120 گھر میں رہیں گے تو گویا آپ نے کفران نعمت کی ہے, اس لیے کہ وہ آپ کا مقام و مرتبہ نہیں بنتا. آپ بڑے 1000 گز کے 2000 گز کے بنگلے میں رہیں, یہ آپ کے شان کے مطابق, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو فراوانی دی ہے پیسے میں, آپ اسے استعمال کریں. اچھا لباس پہنے. دیکھیں امیر المومنین کا مگر سر حوصلہ بھی اتنا ہی 1000 گز والا ہی ہونا چاہیے پھر بندے کا. زہر ہے. اگر وہی بات ہے نا کہ اگر وہ احساس ہے, لیکن اگر 1000-2000 گز کے بنگلے میں رہ کے دل آپ کا جو ہے وہ مرغی کے انڈے کے برابر بھی نہ ہو تو پھر ایسے کیا اس کا وہ کریں گے, دل اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. صحیح بات. لہٰذا احساس ہو. اگر آپ نے احساس پیدا کر لیا, یہ نہیں کہ آپ کے اگر کروڑوں روپے ہیں تو احساس پیدا کریں, 1000 ہیں تو نہیں کریں, نہیں. اگر آپ کے پاس سینکڑوں بھی ہیں, اگر 100 روپے بھی ہیں, 100 روپے اگر آپ کے 4 بچے ہیں, 100 روپوں کو اگر آپ تقسیم کریں تو اس 100 روپے کو اپنے بچوں پہ بھی تقسیم کریں اور غربا بھی تقسیم کریں. اس کا ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے دیں, مثلا 10 روپے بانٹ دیں, 40 روپے آپ اپنے بچوں میں بانٹیں, 60 روپے دوسروں میں بانٹیں. وہ جو 40 روپے جو آپ نے بچوں میں بانٹے شاید اس کے اوپر آپ کو کچھ ملے نہ ملے, وہ جو 60 روپے آپ نے غیروں میں بانٹے ہیں اس کی جزا کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم اس کی جزا آپ کو کیا دے گا. اور یہ بات احساس پیدا کر لیں. یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے, 100% اس کے اوپر یقین ہے کہ جس نے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے
اس کے پیسے کبھی کم نہیں ہوئے نہ ختم ہوئے. بالکل ایسے. یہ وہ تو اور دوسری اللہ بات کی راہ پہ ختم کرنے سے ہمیشہ بڑھے. سر ایک بریک کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید اس پہ بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے دوستوں, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ایک دفعہ پھر سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عباس مہدی صاحب اور علامہ جمیل احمد امینی صاحب. ان سے بڑی مزے کی گفتگو جاری ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں جو ہماری سوسائٹی میں جو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ختم کر کے ایک پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہتری لا سکتے ہیں, ایک جو اصلاحی پہلو ہیں, ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. سر عید کے بارے میں بات ہو رہی تھی خوشی کے حوالے سے, تو وہ میں نے آپ کی بات کاٹ کے بریک پہ چلا گیا. وہیں سے جو دیکھیں, ایک تو اللہ کے رسول نے آپ کو کھلیا دیا کہ جب آپ کے پاس آئے تو اسے مل بانٹ کے رکھو نہیں. ذخیرہ دیکھیں, ذخیرہ اندوزی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. وہ کسی بھی اعتبار سے, اگر آپ کے پاس علم کا ذخیرہ ہے اور آپ اسے پھیلا نہیں رہے تو اس کی بھی مذمت ہے. آپ کے پاس مال کا ذخیرہ ہے, اسے آپ بانٹ نہیں رہے تو اس کی بھی مذمت ہے. بالکل صحیح ہے. ہر طرح کی مذمت ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے. اللہ کے رسول نے جب بانٹو گے تو وہ کمی نہیں ہوگی, جتنا بانٹو گے اس سے کئی گنا زیادہ پروردگار عالم جو ہے وہ تمہیں واپس کر دے گا. اب آ جائیں احساس. عید احساس کا نام ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام جناب قمبر کے ساتھ اللہ ظاہر کوفہ میں تشریف فرما ہے, اور ایک دکاندار کے پاس کپڑا خریدنے کے لیے گیا. تو آپ نے دو طرح کا کپڑا لیا, ایک موٹا اور کھردرا کپڑا اور ایک تھوڑا سا باریک اور ہلکا اور ملائم سا کپڑا لیا. تو جو کھردرا کپڑا تھا وہ امیر المومنین نے اپنے لیے لے لیا, اور جو ملائم نرم تھا وہ جناب قمبر کے لیے. تو اب ظاہر جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہیں, جناب قمبر غلام ہے. کہہ دینا آسان ہے کہ ہم جو ہے وہ ان ہستیوں کو مانتے ہیں, لیکن عملی دنیا میں ان ہستیوں کی سیرت اور کردار کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے. انگاروں پہ چلنے کے مترادف ہے. ان ہستیوں کی سیرت طیبہ پہ چلنا انگاروں پر چلنے اور کانٹوں پہ چلنے کے مترادف ہے. یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے. مگر جب امیر المومنین نے کپڑا لیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے تو وہ جو باریک اور ملائم کپڑا تھا وہ جناب قمبر کو دے دیا, اور موٹا اور کھردرا کپڑا اپنے لیے. تو جناب قمبر غلام تھے, وہ ہل گئے. کہ مولا یہ کیا؟ کہ قمبر تو جوان ہے, یہ تمہیں جچتا ہے, یہ تمہیں سوٹ کرتا ہے. میں بوڑھا ہوں, یہ کپڑا میں نے اپنے لیے خریدا ہے, اس سے میرا گزارا ہو جائے گا. تو جوان ہے, یہ تیرے لیے ہوگا. یہ پیغام ہے کہ جب آپ عید کے جوڑے اور عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہوں تو آپ کے نگاہوں میں اڑوس پڑوس کے اندر جو بچے جو غریب اور مساکین ہیں ان کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں. اگر آپ نے مثال کے طور پہ 1000 روپے کا جوڑا لیا تو کم سے کم 200 روپے کا جوڑا اس غریب کے بچے کے لیے لے کے جائیں اور اس کے دروازے پہ جائیں, دق الباب کریں. دیکھیں ایک عجیب فلسفہ ہے. ہم اگر بانٹتے بھی ہیں تو اس انداز سے بانٹتے ہیں کہ لوگ آپ کے دروازے پہ ہے کہ فلاں حاجی صاحب جو ہیں وہ مثلا لنگر بانٹ رہا ہے, یا مثلا عید کے کپڑے بانٹ رہا ہے, یا مثلا کوئی اور چیز بانٹ رہا ہے. نہیں, بانٹنے کا فلسفہ یہ ہے اسلام میں کہ ضرورت مند کے دہلیز پہ جاؤ اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کا حق اس کے دہلیز پہ جا کے دو. جب تو تم بارگاہ خدا بندی میں قابل قبول ہو, قابل لائق ستائش ہو. لیکن اگر آپ نے ضرورت مند کو بے عزت کر کے اپنے دروازے پہ گھنٹوں کھڑا کر کے, میں ایک جملہ کہوں گا, گھنٹوں کھڑا کر کے اگر آپ نے دیا تو آپ نے کوئی تیر نہیں مارا اور یہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے. کوئی بات چل نکلی تھی کہ حاتم طائی بہت زیادہ سخی تھا, تو امیر کائنات نے ایک جملہ کہا کہ اس سے بڑا بخیل ہی نہیں ہے دنیا میں. اب آدمی ہلا. وہ حاتم طائی جس کے 40 دروازے جو ہیں وہ مشہور تھے اور ہر دروازے پہ جو ہے وہ سائل جاتا تھا, اور وہ کسی دروازے سے یہ نہیں کہتا تھا کہ پچھلے دروازے سے لے کر آیا اب یہاں گیا, تو 40 کے 40 دروازوں پہ دے رہا ہوں. امیر کائنات نے کہا کہ اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. تب وہ صحابی ہلا, اس نے بولا وہ کیسے؟ کہ اس کی بخالت اور اس کے بخیل پن کے لیے کہ یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو 40 دروازوں پہ ذلیل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. اگر وہ پہلے دروازے پہ اتنا دے دیتا تو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ رہے. واہ واہ واہ, کیا بات. امینی صاحب, دوسروں کی خوشیوں کی بات ہو رہی ہے,
عید ایک خوشی کا دن ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں ہماری ان کوششوں میں سب کو خوش رکھنے کے ان سارے معاملات میں کوئی ایسے پہلو بھی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے تو ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری وہ ساری ایفرٹس، ساری محنتیں وہ کسی کام کی نہیں، ساری بیکار جاری ہوتی ہیں؟ کیا کچھ ایسے بھی معاملات ہیں؟ بالکل ایسے معاملات یقینی طور پر ہیں۔ عید کے دن اصل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ شاید ہم عید کی اتنی زیادہ خوشی میں وہ بھلا دیتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے توسل سے آپ کے اس چینل کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یتیم ہماری معاشرے کے اندر بہت سارے ہیں۔ یہ عید کا دن خاص طور پر یتیموں کے اوپر بھلائی کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو نکلے، ایک بچہ رو رہا تھا، سب نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک نے اس بچے کو دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ کاش میرا باپ، وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ بھی اگر زندہ ہوتا تو میں بھی اس طرح نئے کپڑے پہنتا، عید کی خوشیاں مناتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے واپس ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے گئے، اور گھر لے جا کر آپ نے اسے نہلانے دھلانے کا حکم دیا، کپڑا پہنایا، فرمایا اس بات پہ راضی ہوتے ہو کہ میں محمد تمہارا باپ ہوں؟ اور ہاتھ پکڑ کے اسے تیار کر کے جب لے کر نکلے تو اب جن کے والد زندہ بھی تھے نا، جو یتیم نہیں بھی تھے، وہ بچے اور جوان بھی کہنے لگے کاش آج ہم یتیم ہوتے تو در یتیم ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہا حضور میرا بیٹا جو ہے نا وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی نے کہا حضور ان کا بچہ جو ہے فلاں مقام پر ہے۔ وہ صحابی جو فرد مسرت میں جس کی اولاد گم ہو چکی ہے، وہ کیسا بھاگ کے نکلے؟ صحیح، بھاگنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ذرا میرے پیارے، ٹھہرو، جب تم جاؤ نا تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا اور اسے گلے مت لگا لینا۔ تو عرض کرنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ میرا بیٹا تو بیٹا نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ کہا جب تم اسے مجمع میں اور بچے بھی ہوں گے، اسے جب گلے لگاؤ گے، بیٹا پکارو گے، تو اس میں یتیم بھی کھڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ اب عید کا دن ہم گلے مل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر عمل میں دوسروں کا خیال کیا جا رہا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کا دل برا نہ ہو جائے۔ تو وہی بات نا کہ عید کے دن جو پروگرام کے شروع میں شیئر کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز میں نے دیکھی کہ وہ اس پہ کہ روزہ دار کے سامنے جو ہے وہ کھانا پینا اگر گناہ ہے تو ان یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کو اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے سامنے صرف اپنے گھر کو خوش کر کے اور پورا کر کے ہم سمجھیں جناب ہم نے بڑے نئے کپڑے پہنے ہوئے اور عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، نمازیں پوری پڑھ لی ہیں ہم نے، تو اس سے امپورٹنٹ چیزیں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ بالکل سر، دیکھیں یتیم کو اگر آپ کپڑا نہیں دے رہے، یتیم کو آپ کچھ نہیں دے رہے، یتیم کو آپ محبت سے اگر سر پہ ہاتھ رکھیں نا اور اسے بطور عیدی کے آپ اس کو دے دیں تو وہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ یتیم آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ کپڑا دو، مجھے آپ یہ دو۔ دوسری بات علامہ صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا سفید پوشی کا جو بھرم ہے، وہ آج کے زمانے میں نظر نہیں آتا۔ آج تو ایسا جناب رش لگا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ راشن دیا جاتا ہے، جمع کر کے لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں بانٹی جاتی ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہمارے یہاں یہ چیز تقسیم ہو رہی ہے۔ پھر اس میں بیچارہ آپ نے دیکھا ہوگا لائن لگا کے لوگ اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا کن صاحب کا قول ہے یا تصحیح فرمائیے گا، جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو، بھلائی کرو، اس کی نظروں میں نظریں نہیں ملانا، آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، کہیں تمہاری اس نگاہوں کا ملنا اسے شرمندہ نہ کر دے۔ واہ واہ۔ اور عید کے دن تحفے کی شکل میں آپ مدد کریں، گفٹ ہیمپرس وغیرہ آپ بنا لیں، تحفہ ہوگا نا وہ کوئی برا نہیں لگے گا۔ اس کی سفید پوشی کا جیسے بہن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، دے سکتے ہیں، لیکن اس کو زکوٰۃ بول کے دیں گے؟ نہیں صاحب، زکوٰۃ بول کے نہیں دیں گے، نیت آپ زکوٰۃ کی کریں گے، ملک کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ملک کرنا، یعنی اس کی ملکیت بنانا جس کو دی جا رہی ہے ضروری ہے نا۔ تو اس کو آپ ملکیت کیسے دیں؟ آپ اس کو کہیں کہ بہن میں تجھے یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ تیرے کام آئیں گے، اور یہ میں تجھے دیتا ہوں، یہ میری خوشی سے تو رکھ، اپنے بچوں پہ خرچ کر دے، عید کا موقع یہ خرچ کر لے، وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اس بہن کا بھلا بھی ہو گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ عید والے دن خوشیوں کو بانٹا جائے۔
एहसास मतलब अब ये अल्लाह की राह में हम पैसे निकालें, मतलब माल अपना निकालें ज़कात के नाम पे, और अगले जिसको दे रहे हैं उसकी दिल आज़ारी हो जाए या उसको बुरा महसूस हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस इबादत का कोई बिल्कुल कबूलियत भी उसकी यही बात है। नहीं, ये कहना ज़रूरी भी नहीं है, ये ज़कात है या फितरा है, ये कहना ज़रूरी वो नहीं, नियत दिल में हो। नियत हो। और दूसरी बात ये है कि आप देखें, मसलन फितरे का फ़लसफ़ा यही है कि चांद रात को आप अपने अहल व अयाल के लिए जो फितरा निकालते हैं ताकि वो गरीब का हक है उस तक पहुँचे। लेकिन अब फितरा जो है वो मिसाल के तौर पे 100 रुपये, तो आपने क्या तीर मार लिया अगर आपने 1000 रुपये निकाल दिए। तीर ये नहीं है, तीर ये है कि आपको एहसास हो यार ये तो मेरा हक है, ये तो मेरे ऊपर वाजिब है, ये तो करना ही करना है। लेकिन अगर इस 1000 के साथ मैं 2000 3000 और जोड़ के लिफाफे में रख के दे दूँ तो हक भी अदा हो जाएगा और मेरा जो एक मुसलमान भाई का मुझ पर हक है वो भी अदा हो जाएगा। इसके सदक़े में मैं उसकी बारगाह में मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊँ। वाह वाह वाह। और ठीक है, फितरे के हवाले से बात करते हैं। ज़रा ये एक बड़ा एक अहम मौजू है ईद के हवाले से। तो दोस्तों एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो फिर इस बारे में बात करते हैं अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारा मौजू ईद, हमारी ज़िम्मेदारियां और दीन इस्लाम। दीन इस्लाम की रोशनी में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़े अच्छे तरीके से बयान फरमा रहे थे कि ईद पे हमें किस किस तरह लोगों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या अहकामात हैं। वक्फे से पहले जो बात हो रही थी वो थी फ़ित्रे के हवाले से, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बयान फरमाइए कि इसकी मसलहत क्या है और इससे अगर ईमानदारी से हम ये सिर्फ फितराना जो है ये अदा करें तो इससे हमें सोसाइटी में कहाँ कहाँ किन किन लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं। मसला है अब इसमें फ़हीम, एक बात यह है कि बहुत सारे लोगों को दिल दुख भी जाएंगे जो मैं अब बात करने वाला हूँ। सच बात कहिए, दुख नहीं चाहिए, बिल्कुल सच ही कहेंगे इंशाल्लाह। असल बात है फितरा जो है वो रोज़ों की कबूलियत के लिए परवरदिगार आलम ने रखा है कि तुम्हारे रोज़े जो हैं वो कबूल हो जाएंगे। तुम शाम यानी शब ईद को जो है वो फितरा निकालो अपना और अपने अहल व अयाल का जो आपके ज़ेर सरपरस्ती है। चूँकि परवरदिगार आलम तो इंसान की नस नस से वाकिफ़ है, उसी की तख्लीक है। उसने कहा है कि ये इतना बेएहसास बंदा है कि ये अब सिर्फ ये अपने आप को देखेगा और किसी को ना देखेगा। इस एतबार से परवरदिगार आलम ने एक एहतमाम किया जिसे फ़ितरे का लफ्ज़ और फ़ितरे का नाम रखा गया कि कम से कम इसका ये एहसास जो है वो बिल्कुल जो है वो मुर्दे वाली कैफियत में ना हो, बल्कि इसे हुक्मन कह दिया जाए कि जब तू अपना खाना पीना और अपनी खुशियों का एहतमाम कर रहा है तो जो मेरे देखें एक लफ्ज़ आता है जो गरीब गुराबा हैं, परवरदिगार आलम ने शायद हदीस कुर्सी का जुमला है कि ये गरीब और गुराबा मसाकीन ये मेरी आल और मेरी अयाल हैं, लिहाजा तुम मेरी आल और अयाल का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये गुराबा। अब ये इसी फ़लसफ़ा जो है वो फितरा भी यही है कि आप जो है वो गरीबों का ख्याल रखें। खुद से तो नहीं कर रहे, एहसास मर गया दूसरों के लिए। देखें ईद का माना है दूसरों को खुशी पहुंचाना। हाँ ये भी माना, बिल्कुल। वाह वाह वाह। ईद का माना ये दूसरों को खुशी पहुंचाना, दूसरों के लिए खुशी का एहतमाम करना, दूसरों के दुख और दर्द को बांटने का नाम ईद है। बिल्कुल सही। वरना अपनी खुशियां तो हर आदमी करता है अपने तमसा अपने आपके बच्चे की जो है वो ज़ाहिर बर्थडे आती है तो ज़ाहिर वो तो खुशी आपकी है, तो करते ही हैं, सही। कर कुरा के जैसे तैसे भी आप करके मसलन अगर कोई महंगा केक नहीं होगा तो सस्ता केक उसके लिए लाएंगे, काटेंगे। जी हाँ, सबको नहीं बुलाएंगे तो कम से कम अपने घर तो कुछ भी करेंगे, कर्ज लेके भी हम उसके तोहफे तोहफे पूरे करेंगे। ईद का मफहूम है लोगों के लिए खुशियों का एहतमाम करना, उनके लिए खुशियों का एहतमाम करके खुशियाँ उस तक पहुँचाना। जब उस तक आप खुशी पहुँचाएंगे तो यकीनन आपके लिए वो लम्हात ईद वाले लम्हात जो हैं वो करार पाएंगे। और अगर आपने खुद ईद वाले दिन दूसरों की खुशियों का ख्याल किया तो यकीनन आप अपने आप को खुश नसीब समझे कि आप रोज़े ईद में वारिद हो गए और खड़े हैं और रोज़े ईद की जो फयूज़ व बरक़ात हैं उससे आप माला माल हो रहे हैं। तो इस एतबार से जो है वो फितरा को रखा गया है ताकि आप अपने अहल व अयाल का और रोज़ों जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनका जो एक ये सदका करार पाया कि कम से कम इस सदक़े के तहत
وہ غریب جو عید والے دن بھی شاید اپنے لیے پیٹ بھر کے کچھ مہیا نہ کر سکیں، تو یہ آپ اپنا جو ہے وہ صدقہ ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی خوشیوں کو اس انداز سے. لیکن تو جو جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے کیا وہ فطرہ روزوں کا تعلق دیکھیں، فطرہ تو جو ہے وہ شب عید سے تعلق رکھتا ہے، البتہ کہ معاملہ اس کا روزے کے ساتھ ہی ہے. لیکن اب جس نے نہیں رکھا تو گنہگار تو ہے، لیکن اس نے فطرہ دینا ہے. بالکل صحیح. علامہ جمیل امینی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، میں توثیق میں ہی جملے کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے، شب عید لیلۃ الجائزہ، چاند رات جس کو کہتے ہیں، یہ چاند رات کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہم یہ لازم ہے کہ یہ اگلے دن صبح عید کی نماز پہ ہی ادا کرنا ہے؟ سر نماز سے پہلے رات سے رات سے ہو گیا، پورے رمضان جب اناؤنس ہوگی کہ اب چاند نظر آ گیا، دیکھنے کے بعد چاند رات سے لے کر اگلی نماز ظہرین تک یعنی زوال تک آپ نے فطرہ دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. کسی نے پہلے روزے کو دیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. اچھا، واجب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیے وراثت میں حصہ تو ہوتا ہے، ملتا کب ہے؟ جب جناب یا تو باپ چلا جائے یا پھر بٹوارا آ جائے تو واجب تو ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگر عید گزر گئی، جیسے اللہ صاحب نے فرمایا ظہرین میں، یا ہمارے یہاں اس کو کہہ لیں مغرب تک، جو ایک کانسیپٹ ہے، نہیں بلکہ یہ فطرہ جب واجب ہوا نا تو یہ واجب ہی رہے گا. اچھا، اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. عید کے تیسرے دن بھی دینا ہے. اب عید کا مطلب سمجھ لیجیے، اور بڑا آسان ہو گیا فطرے سے. جیسے ہی عید کا آغاز ہوا، چاند نظر آیا، مفتی صاحب نے اعلان کر دیا کل عید ہوگی یا پرسوں عید ہوگی، یہ جیسے ہم عید کا اعلان سنتے ہیں، تو جناب سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اب فطرہ دینا ہے. اب فطرہ دینا ہے، اور یہ عبادت کے زمرے میں شامل. تو وہ دینا کس کو ہے صاحب؟ عید کا آغاز ہی اس بات سے کہ دوسروں کو خوشی پہنچانی ہے. دوسروں کو خوشی اس بات کا نام ہے جو دوسروں کو پہنچائی جائے. اور میں اس جملے کو عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں، جو خود کو پہنچائی جائے وہ خودکشی ہو سکتی ہے، خوشی نہیں ہو سکتی. یہ تھینک یو سو مچ جناب. یہ میں اس میں جملہ تو فطرہ جو ہے وہ غریب مستحق کو دیں، نہ کہ اداروں کو جا کر دیں. میں جو جملہ اس وقت پہلے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے دل دکھیں گے، اداروں کو مت دو بھائی، وہ اداروں کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ اداروں کا مال ہی نہیں ہے، وہ غربا مساکین کا ہے. غریبوں مسکینوں کو ڈھونڈو، ان کے دروازے پہ جاؤ، دق الباب کرو کہ بھائی یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، میں آپ کو امانت دینے کے لیے. فطرہ بھی مت کہو، لفظ فطرہ بھی مت، امانت کہو، یہ امانت ہے تمہارے پاس اس غریب مسکین یتیم کی. وہ امانت جاؤ ان کے گھروں تک پہنچاؤ تاکہ وہ جب ایک لقمہ یقین کریں، جب وہ آپ کے پیسے سے بنا ہوا ایک لقمہ جب وہ اٹھائیں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے پروردگار عالم تمہارے نامہ اعمال میں کیا کچھ نہیں لکھواتا فرشتوں سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں یہ بیان فرمایا. اور میں بالکل میں چاہوں گا کہ ہم لوگ سب مل کے اس بات کا عہد کریں کہ ہم جتنے بھی ہم نے یہ جو مال اپنا ہم نے نکالا ہے اللہ کی راہ میں، وہ ہم اس شخص کو جو مستحق ہے اس کو ڈھونڈ کے نکالیں. وہ ایسے کھڑے سگنلز پہ جو کاروباری جو جتنے بھی فقیر ہیں ان لوگوں تک نہ پہنچائیں، یا ایسے اداروں تک نہ پہنچائیں جن کا آپ کو شک ہو کہ شاید یہ دے دیں گے. صرف اپنی جان پہچان پہ نہ کریں. خود اگر دیکھنا چاہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم ایک غریب ملک میں رہتے ہیں، ہم صرف نظر دوڑائیں نا تو ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں وہ واقعی مستحق ہوتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں. ہم ادھر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم انہیں ایک بڑے احسن طریقے سے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور ان تک یہ امانت جو ہے پہنچا سکیں. یہ ان کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. تو بالکل صحیح ہے جناب. عید کے حوالے سے ہم سب نے جن سے ناراضگی ہیں، جن سے گلے ہیں، بس گلے لگانا ہے اور دل سے گلے لگانا ہے. اور یہ خوشیاں جو ہیں، یہ خوشی کا دن، یہ خوشیاں ہم نے سب تک تقسیم کرنی ہے. اور بات جو آج کی گفتگو کا حاصل تھا ان ساری باتوں میں وہ یہ بھی تھا ایک کہ جناب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یا بندوں کو خوشیاں دینے سے نہ تو آپ کی خوشیاں کم ہوں گی نہ مال آپ کا کم ہوگا. یہ بات، یہ لوہے پہ لکیر ہے. اس کو دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کا کوئی علم اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا. فرقان بابی کی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا. اپنے مہمانوں کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ 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 اللہ
मंदिर टा दे मस्जिद टा दे जो कुछ टहिंदा मंदिर टा दे मस्जिद टा दे जो कुछ टहिंदा एक बंदे दा दिल ना टावे एक बंदे दा दिल ना टावे रब दिना विच रहिंदा अल्लाहु 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 पंछी वे तस्माना उत्ते जई उडारी पर दे नाए रिस्क ज़ख़ीरा कर दे नाए भुखे मर दे बंदे रिस्क ज़ख़ीरा कर दे बंदे भुखे मर दे अल्लाहु 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 अल्लाहु